اسما خالد سے آج آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ ہمت اور عزم کی اعلیٰ مثال ہیں پوری قوم کے لیے، پوری قوم کی ان خواتین کے لیے جو ٹوٹ جاتی ہیں، یہ پرنٹنگ بناتی ہیں جو مختلف ویب سائٹس پر یہ سیل کر دیتی ہیں، مختلف کمپنیوں کے ساتھ یہ اٹیچمنٹ ہے، مختلف پرنٹنگز بناتی ہیں، اسکیچ بناتی ہیں۔ ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب کسی انسان کی زندگی کا ایک ایسا فیصلہ ہو جائے کہ وہ ٹوٹ جائے تو اس کے بعد ہمت کیسے آتی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اسما، ماشاءاللہ بڑی زبردست آپ نے لیب بنائی ہے، بڑی زبردست پرنٹنگز بناتی ہیں، مختلف ویب سائٹس پر ہم دیکھتے ہیں وہ ہاتھوں ہاتھ بک بھی جاتی ہیں، تو اتنی ہمت کیسے آئی؟ ہمت کرنی پڑتی ہے کیونکہ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ آپ کو اس وقت جب آپ کی زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں تو وہ اس وقت نا ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتی جس طرح آپ جن چیزوں سے گزر رہے ہوتے ہو، اور اگر آپ اس وقت ہمت نہیں پکڑتے تو آپ کا پھر آپ سنبھل نہیں سکتے۔ اور میرے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا کہ جب میں اس ساری سچویشن سے گزر رہی تھی، ایک تو ہماری سوسائٹی میں ایک ایگزامپل سیٹ کرنی تھی، اور ان عورتوں کے لیے جو ویک پڑ جاتی ہیں ایسے معاملات میں آ کے، اور اپنے بچوں کے لیے بھی سب سے بڑی میں نے اپنی بچوں کے لیے ایگزامپل سیٹ کرنی تھی کہ لائف میں جب بھی اپ اینڈ ڈاؤن آئے تو محنت سے نہیں گھبرانا۔ محنت جب تک آپ کرو گے تب تک آپ یو کین سروائیو، ہر طرح کے سرکمسٹانسز سے آپ گزر سکتے ہیں، نبھر سکتے ہیں، جو ہماری سوسائٹی میں لیک کرتا ہے کیونکہ پیرنٹس آج کل یہ نہیں سکھا رہے۔ ہمارے پیرنٹس آج کل صرف کیا کرنے لگے میں ڈگریاں تو ہولڈرز بنا تو دیا ہوا ہے، لیکن زندگی کے اتار چڑھاؤ کو کیسے لے کے چلنا ہے، کیونکہ زندگی سدا بہار آپ کو خوشیاں نہیں دیتی، اس میں غم بھی آتے ہیں، خوشیاں بھی آتی ہیں، ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے، زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤنس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، یہ بہت لیک کر رہا ہے تربیت میں۔ اور مجھے وہ اپنے بچوں کو پھر تربیت دینی تھی کہ بیٹا بھی ہے میرے ماشاءاللہ، بیٹی بھی ہے، تو مجھے اس کو سکھانا تھا کہ اب جیسے میری 19 ایئرس کے بعد ڈائیورس ہوئی ہے، تو میں اگر سوچتی میں ایک ڈپریسنگ فیس میں چلی جاتی اگر میں اس وقت نیگیٹو چیزیں سوچ رہی ہوتی، تو میں نے پازیٹیو سوچا کہ مجھے نکلنا ہے۔ اور حالانکہ اس وقت میری فیملی نے بہت کہا کہ ہم سپورٹ کریں گے، اور انہوں نے کیا بھی، لیکن مجھے ایک تھا کہ مجھے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا ہے، ایگزامپل سیٹ کرنی ہے۔ اور دوسرا، جب آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے فائنینشلی خود انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں نا، چاہے وہ لڑکی ہے چاہے وہ لڑکا ہے، چاہے وہ میرے بچے تھے، اس میں یہ فائدہ ہو جانا تھا کہ جب بچے زندگی کے بڑے فیصلے کرتے نا تو وہ خود انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اور جب آپ لوگوں کی لائک سپورٹ سے فیصلے کرتے ہیں نا، جب پلتے ہیں بڑھتے ہیں، تو پھر آپ فیصلوں میں اتنے ہی کمزور ہوتے ہیں۔ تو مجھے تھا کہ میرے بچے فیصلوں میں، زندگی کے فیصلوں میں کمزور نہ پڑیں، اور مجھے بھی تھا کہ ایک سیلف رسپیکٹ بھی ہوتی ہے ایک انسان کی، وہ بھی رہنی چاہیے، کیونکہ محنت جو ایک ایسی واحد چیز ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو کوٹ کے بھر دینا جب ینگ ایج میں ہو، ان کو ایک ایگزامپل سیٹ کرتے ہیں، اور جب تک پیرنٹس ایگزامپل سیٹ نہیں کریں گے نا تب تک بچے فالو نہیں کرتے، کیونکہ وہ ان کے سامنے ایک فزیکل ایگزامپل کر رہے ہوتے ہیں نا، اپنی زندگی اور حالات کو جس طرح گزار رہے ہوتے ہیں، تو بجائے کہ وہ کتابوں سے پڑھ کے سیکھیں تو زندگی کے جو ایکسپیرینس آپ کو سکھاتے ہیں نا وہ زیادہ بیسٹ ہوتے ہیں۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ جب دو زندگیاں سیپریٹ ہو جاتی ہیں، سیپریشن ہو جاتی ہیں، دو فیملیاں الگ ہو جاتی ہیں، انسان ٹوٹ جاتا ہے، معاشرہ گلہ کرتا ہے، انسان گر جاتا ہے، اپنے آپ کو اپ لفٹ کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا کہ میں معاشرے میں ایک ایگزامپل بن کر، ہمت اور عزم کی اعلیٰ مثال بن کر ان لوگوں کو دکھاؤں گی جو مجھے گرانے میں لگے ہوئے تھے؟ بیسکلی پتہ کیا ہوتا ہے، اٹس ڈپینڈ کہ آپ کا اللہ سے کنیکشن کتنا اسٹرانگ ہے۔ اگر تو آپ کے اللہ سے کنیکشن اسٹرانگ ہے تو آپ مینٹلی بھی اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں ایسا فیز آ گیا ہے تو اللہ کی مرضی کے بغیر تو نہیں آیا ہوگا۔ اب میں اگر بیٹھی سوچوں تو میں یہ سوچتی ہوتی ہوں کہ میرا اس گھر کا رزق ختم ہو گیا ہوا تھا، اپنے گھر میں آنا تھا، ملنا تھا، ماں کی ڈیتھ سے پہلے ان کی خدمت کرنی تھی، ان سب چیزوں کا اللہ نے پہلے سے پلان کیا ہوا تھا، حالات پہلے سے پلان تھے۔ تو وہ آپ جب کڑیاں جوڑتے ہیں نا اور اللہ پہ توکل آپ کا اسٹرانگ ہو تو آپ کو سب چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ اللہ آپ کو کیوں ان سب چیزوں سے گزار رہا ہے۔ تو میں یہی کہوں گی کہ آپ زندگی کے جو بھی معاملات ہوں، خوشی ہو، غم ہو، ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایز انسان نا اتنے سیلفش ہیں کہ ہم صرف غم میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ اور مجھے میں زندگی میں نے ایکسپیرینس کیا ہے، میرے زندگی میں بہت سے معجزے ہوئے ہیں ایسے کہ جس میں میرا توکل ڈے بائی ڈے اللہ پہ اسٹرانگ ہوا ہے۔ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے، لوگوں پہ کرائسس آتے ہیں، لوگوں کا توکل جو ہے نا وہ ویک پڑ جاتا ہے،
جب آپ کا توکل اور ٹرسٹ لیول بہت ہائی ہوگا تو آپ زندگی کے جتنے مرضی فیزز سے گزر جائیں، اپ اینڈ ڈاؤن آئیں، تو وہ ایک آپ کو ایک معمولی سی بات لگے گی، آپ بلکہ انجوائے کرتے ہیں ان کو. تو پھر میں نے بھی ایسے ہی انجوائے کیا ان چیزوں کو، جب اپ اینڈ ڈاؤن لوگوں کی باتیں سنی، ایک کان سے نکالیں، اور میں نے اپنا گول سیٹ کر لیا کہ مجھے ود ان 1.5 ایئر یا 2 ایئرس کے اندر میکسیمم اپنے آپ کو اتنا فائنینشلی اسٹرانگ کرنا ہے کہ میرے بچے کسی پہ ڈپینڈنٹ نہ رہیں. ابھی آپ کس کس طرح کی پرنٹنگز بناتی ہیں اور ان کو سیل کیسے کرتی ہیں؟ میری ماشاء اللہ کیلیگرافی میں بھی ہیں، ایبسٹریکٹ میں بہت زیادہ کام ہے، اس کے علاوہ ٹیکسچر آرٹ میں بہت زیادہ کرتی ہوں، اور میرے مکس میڈیم ہوتے ہیں. بیسکلی میں نے کہیں سے سیکھا نہیں ہوا. تو جو آرٹسٹ ہوتا ہے، جو کریٹیو مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں نا، تو وہ پھر ایک اسپیسیفک میڈیم کے ساتھ کام نہیں کرتے. وہ ملٹیپل ان میں ٹیلنٹس بھی ہوتے ہیں، اور وہ ملٹیپل چیزیں یوز کر کے اپنی کریشن ایک بناتے ہیں. تو میں بس اسی طرح کرتی ہوں. اس کے علاوہ میں ایتھیریل پہ میرا اپنا ایک انسٹا پہ پیج ہے، وہاں سے مجھے بہت سارے آرڈرز آتے ہیں. تو میں منتھلی ماشاء اللہ 1,00,000 1.5 کما لیتی ہوں. ایک ایک پینٹنگ ڈپینڈ کرتا ہے سائز پہ، 15 سے 20-25 ہزار روپے کی آرام سے بک جاتی ہے. ابھی تک جو سب سے ایکسپینسو میری بکی ہے وہ 35,000 روپے کی بکی ہے. اور اب نیو پروجیکٹس ہیں میرے انٹیریئر سے ریلیٹڈ، نیو کمپنیز کے ساتھ کولیبریشن کے ساتھ انٹیریئر پروجیکٹس، آفیسز کی ڈیکوریشن کر رہی ہوں، اور نیو پروجیکٹ ہاؤسنگ اسکیمز کے ساتھ میرا چل رہا ہے کولیبریشن. اور انشاءاللہ اب آگے اللہ جس طرح آگے راستے دکھاتا جائے گا اس راستے پہ چلتی جاؤں گی. بالکل جی، اسما صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. میں نے پہلے کہا ہمت اور عزم کی اعلیٰ مثال ہیں. خود سے کرنے کا شوق تھا، محنت پر یقین تھا، اللہ پر یقین تھا، اور اپنے مشکل وقت کو آسانیوں میں کیسے تبدیل کیا. ساری کہانی آپ نے سنی. ہر انسان پر مشکل وقت آتا ہے، اور اس مشکل وقت میں انسان کا امتحان ہوتا ہے. جو اس مشکل وقت کے امتحان میں پاس ہو جاتا ہے وہ دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے. فی الحال ہمیں اجازت ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.